اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے میاں بیوی کے باہمی حقوق۔ جہاں پر حق ہوتا ہے اس کے پیچھے پہلے فرض آتا ہے۔ جو بندہ فرض ادا کرنے سے قاصر ہے اس کو اپنا رائٹ کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میری یہ چیزیں مجھے چاہیے۔ پہلے وہ ادھر آئے نا اپنے فرائض کی طرف، پھر اپنے حق کو کلیم کرے، یہ اصول ہے۔ تو میاں بیوی ایک اہم رشتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو کائنات میں اللہ نے رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ سارے رشتے بعد میں بنے ہیں۔ تو اس طرح کا جو رشتہ ہے اس کے اصول و ضوابط، اس کے رول بھی اسی طرح کے ہوں گے کہ اتنا اہم رشتہ جو پہلے بنایا، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے گھروں میں امن، آتشی اور محبت رہتی ہے۔ اس رشتے میں دراڑ آنے کی وجہ سے پورے قبیلے آپس میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ایسا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، 9 شادیاں آپ کی۔ کیوں کی؟ کبھی غور کیا کیوں کی؟ سب سے پہلے ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے جس کی 40 سال عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے۔ شادی کی کیوں کی؟ کہ اس کی وجہ سے اسلام سٹرینتھن ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکے کی مالدار ترین خاتون تھی اور بہت بڑا تجارتی نیٹ ورک تھا۔ جو عرب قبائل ہیں ان کا سارا نظام تجارت پر ہی چلتا تھا اور یہ ملکوں پھرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا مال شام اور دیگر علاقوں میں جاتا تھا اور وہاں سے بھی چیزیں واپس آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہائر کیا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں، تجارت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کے ساتھ بطور پارٹنر کام کیا تو حضرت خدیجہ کو جو رپورٹ ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دیانتدار ہیں اور پولائٹ ہیں، لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں، اور جس طرح کی چیز ہوتی ہے اس طرح کا ہی وہ بتاتے ہیں۔ جس طرح آج ادویات میں، کھانے والی چیزوں میں اور مختلف جو مینوفیکچرنگ ہے اس پہ انگریڈینٹس لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس میں یہ شامل ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی لوگوں کو یہ بتایا کہ اس چیز میں یہ خاصیت ہے اور اس کا یہ سائیڈ افیکٹ بھی ہے اور اس میں یہ کمی بھی ہو سکتی ہے۔ خود آپ نے یہ فرمایا کہ خبردار، مال کو صحیح بیچو، خشک مال اوپر رکھ دیتے ہو اور گیلا مال نیچے، اس طرح نہ کرو۔ جو مال تم نے بوری کے اوپر رکھا ہے وہ بوری کے اینڈ پہ وہی نکلنا چاہیے۔ آج کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ منڈی سے مال لاتے ہیں، پیٹی بند مال ہوتا ہے، بولی ہوتی ہے، وہ پیٹیاں اٹھا لیتے ہیں بیچارے، بعض کا قسمت نہیں ان کی ساتھ دیتی۔ تو جو اوپر کی سطح ہوتی ہے اس میں انہوں نے اچھا فروٹ سیٹ کیا ہوتا ہے ایسے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں باقی تو روتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اس میں سے نکلا کیا ہے۔ یہ جتنے کام کرنے والے منڈی کے لوگ ہیں، ریڑیاں لگانے والے ہیں، یہ سارے مقروض ہوتے ہیں منڈی کے بڑے بڑے آڑتیوں کے۔ کیوں مقروض ہوتے ہیں؟ کہ وہ گھاٹا اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنی رقم سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف اپنی رقم سے فارغ ہوتے ہیں بلکہ
ان کے ساتھ یہ سلسلہ جو بنتا ہے نا خراب ہونے کا، خودار مال کے ساتھ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ ان کے سر چڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی دھوکہ، اس وقت بھی یہی دھوکہ تھا کہ منڈیوں میں لوگ چیزیں لاتے تھے لیکن ناقص ہوتی تھی، اوپر ان کو سیٹ کر دینا، نیچے سے خرابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کی جو ماہیت ہے وہی بتائی جو اس میں موجود ہے، اور ڈیلنگ کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اتنا متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے مشورے سے نکاح کر لیا۔ اس وقت سلسلہ چلتا رہا، اور جب آپ کو نبوت ملی تو آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، کیونکہ سارا مال تو حضرت ختیجہ کا تھا۔ جب آپ کو نبوت ملی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت ختیجہ تھی۔ حضرت ختیجہ نے کیا کیا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو کھلانا پلانا، یہ دعوت کے اصول ہیں، یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے ان کو کھلایا پلایا جائے۔ چنانچہ حضرت ختیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی کہ جس طرح آپ چاہیں استعمال کریں۔ اس سے پھر لوگوں کا مسلمانوں کی طرف ٹرینڈ بنا زیادہ ہونے لگ گیا۔ اس طرح عزیز طلبہ باقی شادیاں آپ نے جو کی ہیں وہ بڑے بڑے قبائل کے جو سردار تھے ان سے کی، تاکہ ان قبیلوں کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن شروع ہو جائے، اور وہاں پر بھی یہ ایک ٹرینڈ تھا، رواج تھا، رسم تھی کہ جو قبیلے سے باہر عورت بیاہی جاتی تھی اور جو اس کا ہسبینڈ ہوتا تھا اس کو پھر قبیلہ پورے کا پورا اس کو پروٹوکول دیتا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ جوائی ہے، اس کے ساتھ ہمارے قبیلے کی بیٹی کی شادی۔ تو جتنے بڑے بڑے لوگ ان کی بیٹیوں سے شادی ہوئی ہے تاکہ اسلام کے ساتھ ان کی تعلق بنے۔ یہ تھا اس کے بیچ میں فلسفی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے شادی والے معاملات ہیں یہ زندگی کے سب سے اہم معاملات ہیں، اور اگر یہ صحیح چل پڑے تو نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس میں اگر غلطی کوتاہی ہو جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خاندان میں کٹ لگ جاتا ہے، پھر وہ کٹ کو دور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بھائیوں میں شادی ہوتی ہے، ایک کی بیٹی ہے، ایک کا بیٹا ہے، بھتیجے ہیں دونوں آپس میں، لیکن اگر اس میں تنازع بن جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی پھر فارغ ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی کے لیے معاملے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے حقوق کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے عزیز طلبہ کہ جب بھی بچی کی شادی کی جائے تو اس میں لالچ نہ رکھی جائے، اغراض نہ رکھے جائیں، مقاصد نہ رکھے جائیں کہ اس سے ہم نے یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ مختلف مقصد رکھ کر شادی کرتے ہیں۔ کوئی مال دیکھتا ہے کہ یہ کتنی امیر عورت ہے، اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ کوئی دیکھتا ہے بہت خوبصورت ہے، میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے۔ کوئی دیکھتا ہے کہ یہ فلاں فیملی سے ہے، بڑی اسٹرانگ فیملی ہے، ان کی فیملی میں بڑے بڑے افسر لگے ہوئے ہیں یا بڑے بڑے مالدار ہیں یا عہدوں پہ ہیں، تو میں شادی کر لوں گا، ان کا حصہ بن جاؤں گا، فائدہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں کو جج نہ کرو، تینوں کو کرائٹیریا نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو تم اس عورت کے ساتھ شادی کرو جو دیندار ہے، تاکہ تمہاری آنے والی نسلوں کی صحیح پرورش ہو سکے، اور جو پڑھی لکھی دیندار عورت ہوگی وہ تمہیں بھی پہچانے گی کہ میرے شوہر کے لیے میرے اوپر کتنے فرائض ہیں۔ آج یہ دیکھیں کہ جو شادی کے حوالے سے
ہمارے فیصلے ہیں وہ کتنے ناقص ہیں اور کتنے غلط ثابت ہو رہے ہیں، جلدی ہی عورت گھر کو واپس آ جاتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میرے تو یہ مسائل بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو اصل چیز تھی دیکھنے والی کہ بچی کے اندر ہے کیا، یہ کتنی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کتنا قرآن پڑھا ہوا ہے، کتنی حدیثیں یاد ہیں، کتنی دین کی معرفت ہے، وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ انگلش ایجوکیشن جو مروجہ ایجوکیشن ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ بچی ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، سروس ہے اور کماتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، شادی ہو جاتی ہے، بعد میں کلیشز شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ تو شادی والے دن اور کئی دفعہ شادی کے دوسرے دن کلیشز شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو کھڑبا کھڑبی ہوتی رہتی ہے پھر اس کا انجام طلاق تک ہے۔ اس وقت ہماری سوسائٹی میں یہ جو طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے، اور اس کا خوفناک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نفسانی خواہشات 2 نمبر طریقے سے پوری کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ارینجمنٹس کرتے ہیں، غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پاکیزگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور پھر زندگی سے جو لطف ہے، مزہ ہے، جو روحانیت ہے وہ اڑ جاتی ہے، پھر بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ اسلام نے جو انسان کے لیے طریقہ کار بنایا ہے وہ نکاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ شادی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سنت نبویہ اور حکم دیا گیا ہے کہ تم شادی کرو، تو اس لیے شادی کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے لیے 2 چیزیں اللہ نے محبوب ٹھہرائی ہیں، ایک خوشبو اور ایک عورت۔ خوشبو کتنی پیاری بندے کو لگتی ہے، اسی طرح اگر عورت اچھی مل جائے تو بندے کے دنیا میں رہتے ہی وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی دنیا میں رہتے ہوئے جنت نظیر ہو جاتی ہے کہ یہ عورت اچھی ہے، سنبھالتی ہے کام کو، کپڑے شپڑے دوسری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، بندے کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں گھر گیا ہوں، میرے سارے معاملات ٹھیک ہیں، وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر جنت بنا ہوا۔ اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو ہسبینڈ کو اور زیادہ مزہ آتا ہے کہ میرے بچے کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہیں۔ لوگ مختلف لالچوں میں آ کر جو شادی کرتے ہیں اس کا نتیجہ پھر خطرناک صورتحال میں نکلتا ہے، اور 2 بچے ہو گئے ہیں، 3 ہو گئے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ اب جو 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ان کی زندگی کا کیا بنے گا؟ عزیز طلبہ، جب 2 میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو سمجھیں وہ جو بچے ہیں وہ بکھر گئے، نہ ان کی اخلاقی تربیت ہونی ہے، نہ ان کو فنانشلی صحیح سیٹسفیکشن ملنی ہے، نہ ان کے کپڑوں کا مسئلہ، نہ ان کی غذائیت کا مسئلہ حل ہونا ہے، بس وہ سوسائٹی پہ بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماؤں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے جو بچے کی آبجاری کر سکیں، اور باپ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کی بچوں کے ساتھ بھی ایفیلیشن کم ہو جاتی ہے، اس کا باہر کو دھیان زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے کاروبار میں اور چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو بچے پہ جو اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر ہوتی نہیں ہے، بچے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دونوں میں سے ایک والد اگر نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے، بچے ڈسٹرب۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ جو یتیم ہے اس کا خاص خیال رکھو، کیونکہ جس کا باپ نہیں ہے، فوت ہو گیا، اس سے پوچھو اس کا کیا حال ہے۔ تو زندہ ہوتے ہوئے اگر میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں تو یہ ظالمانہ فعل ہم نے کیا، اس میں اللہ نے تو کچھ نہیں اس کا کیا۔ وہ تبھی موت، اگر کوئی بندہ مرتا وہ تو ایک الگ ایشو ہے جی، فوتگی ہو گئی ہے، وہ بندہ دلوں کو سنبھالتا ہے، 100 چیزیں ہوتی، لیکن جب طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے تو بتائیں پھر بنتا کیا ہے؟ پھر وہ بچوں کا ہی سارا مستقبل برباد ہوتا ہے۔ تو اس لیے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، اپنی بیوی کا خیال رکھو، جو تم خود کھاتے ہو نا ان کو بھی کھلاؤ. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا تمہیں وہ ثواب ملے گا جو صدقہ دینے کا ثواب ہے. جو صدقہ دینے کا ثواب ہے وہ ہے بیوی کو کھلانے کا. اور بندے کے پاس پیسہ ہے نا، پیسہ وہ کہتا ہے میں خرچ کروں، وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ اس کی پرائرٹی بنائیں جی میں کیسے خرچ کروں. حدیث مبارکہ سنیں کہ جب وہ پرائرٹی بنائے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کا اور بچوں کا نام لکھے کہ سب سے پہلے جو میرے مال کے حقدار ہیں میرے میاں بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے. وجہ کیا ہے کہ تمہاری قربت میں ہے، یہ تمہارے انڈر ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ تم سے اسے پوچھا جائے گا کہ تم باہر عیاشی کرتے رہے، باٹیاں کھاتے رہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں انجوائے کرتے رہے، گھر میں تمہیں پتہ نہیں تھا میری بیوی یا بچے بھی ہیں. آپ نے فرمایا جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ. اگر تم 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے نا وہاں پھر پارسل بھی بنانے پڑیں گے. وہ جو تم نے کھایا وہ لے کر آؤ، بچوں کو کھلاؤ. ہم کہتے نہیں یہ ہمارا حق ہے، بچوں کا اور عورت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے مرد کو پہلے سٹیپ پہ گھر کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے. خود بیوی کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے جو سارا گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے. اور یہ دیکھیں جو صنف نازک ہوتی ہے عورت ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑے سے ناز نخرے ہوتے ہیں. اور 2 ہستیاں ہیں اس دنیا میں جو عورت کے ناز نخرے اٹھاتی ہیں، اور وہ بونڈ ہیں کہ وہ بچیوں کے ناز نخرے اٹھائیں. ایک بچی کا باپ ہے، وہ اپنے بچی کے ناز نخرے اٹھائے، اس کو پروٹوکول دے، اس کو ادب دے، اس کو محبت دے، اس کا خیال رکھے. آپ کو پتہ ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تھکے ماندے آتے، جنگ سے تھکے ماندے آتے، لڑائی کر کے آتے، جسم چور چور ہوتا، لیکن کیا تھا؟ گھر نہیں آتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے. اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، اپنی بیٹی کے گھر جاتے، اس کی خیر خیریت دریافت کرتے، اور پھر جب سیٹسفیکشن ہوتی بیٹی کو دیکھ لیا پھر وہ اپنے گھر آتے. اس اندازہ لگائیں کہ بچی کی کیا حیثیت ہوتی. اسی طرح میاں کو چاہیے کہ جب بھی خریداری کرے وہ اپنی بیگم کی پہلے خریداری کرے اور اس کو پرائرٹی پہ رکھے کہ وہ ایک خاتون ہے، عورت ہے، اور عورتوں کا دل بھی بچوں کی ہی طرح ہوتا ہے. یہ ذرا نوٹ کریں، میچور عورت بھی بچوں جیسی ہوتی ہے، معصوم دل کی ہوتی ہے. آج کل کے حالات کی وجہ سے یہ ہمارے ٹرینڈ اچھے نہیں بنے. عورتیں بھی مردوں کی شانہ بشانہ آنے کے شوق میں اپنی نسوانیت کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، ڈاؤن کر رہی ہیں، وگرنہ عورتوں کا تو احترام ہی بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، پوچھتی پچھاتی کہ محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں. جب آپ مل گئے تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ اے محمد میں تمہاری دودھ شریک بہن ہوں. حضرت حلیمہ کا آپ نے دودھ پیا اور میں بھی اسی کی بیٹی ہوں. اور پتہ نہیں کب ملاقات ہوئی، کتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ جو چادر آپ کے اوپر لپٹی ہوئی تھی، نبی کے ساتھ جو چیز لگ جائے نا
اس کا دنیا میں کوئی نعمت بدل نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو چیز نبی ٹچ کر دیتا ہے نا، اس جیسی پیاری چیز کوئی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے یہ۔ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا وہ مقدس ہو جاتی ہے چیز، نبی کے ہاتھ سے لگی ہوئی چیز۔ یہ دیکھ لیں، آپ کے جسم پہ لگی ہوئی مبارک چادر، آپ نے اس کو اتارا اور زمین پہ رکھ دیا کہ بہن بیٹھو، پروٹوکول دیا بہن کو۔ آج کل بہنوں کا ہم حصہ ہی نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں بہن تمہاری کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی بہن کو اتنا پروٹوکول دیا، صرف دودھ شریک بہن تھی۔ وہ کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قبیلہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہا، یعنی کہ آپ کی مخالفت میں لڑتا رہا، اور پھر وہ شکست کھا گیا۔ آپ نے میرے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر لیے ہیں، اور وہاں پر جو گرفتاری ہوتی تھی وہ اتنی نارمل نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پر گرفتاری کا مطلب غلام بنانا۔ جب جنگ ہوتی تھی مخالف پارٹی کی، اگر عورتیں ہاتھ آتی تو وہ لونڈیاں بنائی جاتی تھی، اور اگر مرد ہاتھ آتے تو ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ غلام کی زندگی ختم۔ غلام کی زندگی کا پھر وہ یہی ہے جیسے کوئی جانور رکھ لیا جائے، اس سے کام لیا جاتا ہے، بگاڑ لی جاتی ہے کہ جاؤ یہ چیز لے آؤ، یہ چیز کندھوں پہ۔ یہاں پر تو ہماری ٹرانسپورٹیشن کے وسائل تو موجود ہیں، وہاں پر تو یہ کندھے تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، جاؤ نا ذرا یہ اٹھا کے لاؤ۔ پھر جو چکیاں ہوتی تھی آٹا پیسنے والی، وہ ہاتھ سے ایسے چلائی جاتی تھی۔ اسی طرح کپڑوں کو ہاتھ سے دھونا، ساری چیزیں ہاتھ سے۔ تو جو غلام ہوتا تھا اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ بھاگے پھرو سارا دن، جو ہے نا وہ کولو کے بیل کی طرح کام ہوتا تھا۔ تو غلام ایک سٹیٹس بھی تھا، جس بندے کے پاس جتنے غلام ہوتے تھے وہ اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک دولت تھی غلاموں کی۔ لیکن غلام ہاتھ آئے، ریسٹ بندے، اللہ کے نبی نے اپنی بہن کی ریکمینڈیشن پر سب کے بارے میں حکم جاری کر دیا کہ ان کو چھوڑ دو، اور وہ رہا کر دیے گئے۔ یہ بہن کا احترام، بیٹی کا احترام۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کرتے تھے۔ جس کو دینا ہے پھر سب کو دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو خوش رکھو دوسرے کو تنگ و تاریک حالات میں رکھ لو۔ جو بندہ 2 شادیاں کرتا ہے قیامت کے دن، اگر اس نے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہوگا تو ایک جسم کا حصہ، آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہو جائے گا، وہ ورکنگ میں نہیں ہوگا، اس طرح اٹھایا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، عورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ہمیں بڑا ڈرایا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ڈرایا کہ دیکھنا اب عورتوں کے بارے میں دھیان رکھنا، ان کو پریشان نہ کرنا، ان کی انسلٹ نہ کرنا، ان کی عزتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وصیت کرتے تھے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اس بندے کے لیے جنت میں وہ جگہ ملے گی جہاں پر میں ہوں گا، اگر وہ 2 بچیوں کی شادی کرتا ہے اس کی تربیت کر کے، ان کی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، یا 2 بہنوں کا خیال رکھتے ہوئے اچھی نشو و نما کر کے وہ شادی کرتا ہے، تو قیامت کے دن جب جنت ملنی ہے تو وہ میرا پڑوس میں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، خاندان بڑے اہم ہیں۔ بیویاں کوئی لونڈیاں نہیں ہوتی، ان کا پروٹوکول ہے، ان کو پروٹوکول دینا چاہیے۔ اور حدیث سے مبارکہ ہے عزیز طلبہ کہ عشاء کے بعد سو جاؤ، عشاء کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دو، لیٹ جاؤ، بس کرو، اب جتنا دن میں جو کچھ تم نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب ختم۔ لیکن وہ بندہ عشاء کے بعد
جاگ سکتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ اگر بیوی چاہتی ہے کہ میرے ساتھ باتیں ہوتی رہیں تو وہ بندہ باتیں کرتا رہتا ہے، اس سے ملتا ہے، وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، حالانکہ رات کو جلدی سونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اندازہ کریں آپ۔ پھر یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن بیوی کا دل لبانے کے لیے اگر تھوڑا بہت اس میں اس کو پروٹوکول دینے کے لیے آپ باتیں کر بھی دیتے ہیں تو یہ گناہ میں نہیں آتی، اتنا جو ہے نا خیال رکھا گیا ہے۔ تو جو آپ کے ساتھ آپ کے لڑ لگ گئی ہے وہ جیسے بھی ہے اس کا خیال رکھیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے منہ پہ مارنے سے روکا ہے کہ ان کو تھپڑ وغیرہ نہ مارو، اگر بہت زیادہ ہو تو ہلکی پھلکی سزا دو، سزا سے منع کیا۔ آج کل بڑی بڑی سخت سزائیں، جو ایسے ایریاز ہیں جو ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے وہاں پر عورتوں کو سزا جب دی جاتی ہے وہ بھی بڑی عجیب سی ہوتی ہے اور وحشیانہ ہوتی ہے، اور بعض لڑائیوں میں جو گھروں میں ہوتی ہے اس کی ویڈیوز بھی منظریں عام آتی ہیں کہ وہ کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، نہ ان کی انسلٹ کرنی چاہیے، نہ لوگوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ خصوصی طور پر لوگوں کے حوالے سے ذرا دھیان رکھنا چاہیے، جو آپ نے سمجھانا ہے وہ بعد میں سمجھا دیں، رشتہ داروں کے درمیان ان کو نہ سمجھائیں کہ تم نے یہ کیا، تم یہ کر رہی ہو، اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ آپ بات زبانی کریں۔ تو یہ عورتوں کے حوالے سے مردوں کے فرائض ہیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ عورتوں کے بھی فرائض ہیں، وہ فرائض کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ عورتوں کے کیا فرائض ہیں مردوں کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔